السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسن نواز آپ سے چند سوالات کیے جائیں گے، آپ نے ان کے جوابات دینے ہیں۔ فتح مکہ کے وقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایران اور روم کی سلطنت کے مغلوب ہونے اور مسلمانوں کے غالب آنے کی بات کی تو منافقین نے کیا کہا؟ منافقوں اور یہودیوں نے تعجب کا اظہار کیا کہ کہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کہاں فارس اور روم کے ملک۔ شاباش۔ جب منافقین نے سپر طاقتوں کو زیر کرنے کی بات پر تعجب کیا تو اس کے جواب میں سورہ آل عمران کی کون سی آیت نازل ہوئی؟ آیت نمبر 26، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ بڑے بڑے نامور بادشاہ قصے کہانیاں بن گئے اور بڑی بڑی سلطنتیں نیست و نابود ہو گئیں، چند ایک کا ذکر کریں۔ اسکندر اعظم خان، ہلاکو خان، منگولو کے چنگیز خان، مصر کا فرعون، ایران کا کسریٰ، نشیروان، سب ختم ہو گئے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اس کا خوبصورت مفہوم بیان کریں۔ غلاموں کو بادشاہت عطا کر دینا اور بادشاہوں کو ذلت کے گڑھے میں پھینک دینا احکم الحاکمین کی قدرت ہے۔ شاباش۔ مسلمان کا کافروں سے دوستیاں کرنا کیسا ہے؟ ان سے دوستی کرنا اور انہیں رازدار بنانا اور ان سے قلبی تعلق رکھنا ناجائز و حرام ہے۔ جو اللہ پاک سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس کے لیے سب سے ضروری کیا ہے؟ اس کے لیے سب سے ضروری اتباع محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم واضح کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کرنے کا نام اتباع رسول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و افعال کی پیروی کرنا۔ اطاعت رسول پر کوئی شعر سنا دیں۔ جاری ہے دو جہاں پہ حکومت رسول کی، کرتے ہیں مہر و ماں اطاعت رسول کی۔ شاباش۔ اللہ پاک نے جنت کا حصول اپنی خوشنودی اور قرب کس چیز کے ساتھ جوڑ دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت کے ساتھ۔ اطاعت کے دنیاوی اور اخروی فوائد بتا دیں۔ اطاعت گزار قناعت کرتا ہے، صبر سے رہتا ہے، لوگوں کے دلوں میں عزت ڈال دی جاتی ہے، اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا اور اسے جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ شاباش، بہت اچھے جواب دیے آپ۔